ਭਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿਓ। बुझते हुए चिराग फरोजा करेंगे हम, बुझते हुए चिराग फरोजा करेंगे हम, आप चले आओगे तो जश्न चिरागा करेंगे हम। रेवरेंड फादर फ्रांसिस गुलजार को जो कि सेंट जोसेफ पैरिश गुजरांवाला के पैरिश प्रीस्ट हैं, इन्हें हम भरपूर तालियों में खुश आमदीद कहते हैं। तो अभी हम दावत देते हैं भाई इलियास फौजी को कि वो आए और रेवरेंड फादर फ्रांसिस गुलजार को खुला पहना कर अपनी अकीदत का इजहार करें। आप सबों की जोरदार तालियों में बाजी नुज़रत जो है फौजी को माला पहना कर अपनी अकीदत का इजहार करेंगी। आप सबों की जोरदार तालियों में। ये फोटो जरा बनवा लो। बाजी एग्नेस जावेद जो है वो फादर अजीम जान को माला पहना कर अपनी मोहब्बत का इजहार करेंगे। आप सबों की जोरदार तालियों में बोलो मुकद्दसा मरियम के नाम की, मुकद्दसा मरियम के नाम की। पतरस याकूब जो है वो रेवरेंड फादर अजमल शहबाज को माला पहना कर अपनी अकीदत का इजहार करेंगे। आप सबों की जोरदार तालियों में। जरा फोटो बनवा लिया करो यार, एक सेकंड। बोलो मुकद्दसा मरियम के नाम की, मुकद्दसा मरियम के नाम की, मुकद्दसा मरियम के नाम की। अभी फाजी जो है वो पालकी को बरकत देंगे और जुलूस की तरतीब इस बोलो मुकद्दसा मरियम के नाम की, मुकद्दसा मरियम के नाम की, मुकद्दसा मरियम के नाम की, मुकद्दसा मरियम के नाम की। जोरदार तालियां मुकद्दसा मरियम के नाम की। आहिस्ता
पीछे बेदाग हमल विच पईयो हमल विच पईयो तू बेदाग हमल विच पईयो हमल विच पईयो हालियत गुनाह तो रहियो हाली असली गुनाह तो रहियो तू है पाक मदाम रानी असमाना दिए तू है पाक मदाम रानी असमाना दिए ओ बेटे तू सलाम रानी तेनू कबरों रब जवाया तेनू कबरों रब जवाया की तरफ रवा हुआ है तल्लुम के बाद मुकस्सम हुई का मुजस्सम है साथ भाई इधर आओ यार बंदूक यार लैन दिया
ਚਲੋ ਯਾਰ ਸਾਰੇ ਤੇ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਚਲੋ ਚਲੋ ਪਿੱਛੇ ਹਟੋ ਚਲੋ ਸ਼ਾਬਾਸ਼ ਚਲੋ ਚਲੋ ਪਿੱਛੇ ਹਟੋ ਪਿੱਛੇ ਹਟੋ ਭਾਈ ਇੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਾ ਅੱਗੇ ਕੋਈ ਨਜ਼ਰ ਆਏਗਾ ਜ਼ੂਮ ਕਰੋ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਦੂਰ आरसी चर्च दस्का कलां और उनकी सारी टीम के लिए जोरदार तालियां। अभी मोमिन अपनी नशिस्तों पर तशरीफ रखें और बिला ताखीर हम अपने मोअज़्ज़ज़ मेहमानों को दावत देते हैं कि वो और गोशा अदब ग्रामर स्कूल जाम के चीमा के बच्चे जो हैं वो वेलकम टैबलो
اور بیٹے اور القدس کے نام میں ہمارے خداوند یسوع مسیح کا فضل، خدا باپ کی محبت اور پاک روح کی شراکت آپ سب کے ساتھ۔ مسیح خداوند نے میرے عزیز بھائی بہنوں، آپ سب کو آج کی اس زیارت کے دوسرے دن میں خوش آمدید کہتے ہیں۔ اور جیسے کہ آپ سب جانتے ہیں کہ ہماری اس دو روزہ کنونشن کا مقصد مقدسہ ماں مریم کو مبارک کہنا ہے اور اس سے وہ واجب عزت اور عقیدت پیش کرنا ہے جس کی وہ حقدار ہے، مستحق۔ پاک کلام میں لکھا ہے، مقدسہ ماں مریم فرماتی ہیں کہ اس نے اپنی بندگی پر سالی پر نظر کی ہے اور اس لیے دیکھ اب سے لے کر ہر زمانے کے لوگ مجھے مبارک کہیں گے۔ اور جو نظر مقدسہ ماں مریم پر کی گئی، اس نے بڑی نوع انسان کی زندگی کو بدل دیا، اور آج بھی مقدسہ ماں مریم اپنی دعاؤں کے ذریعے سے اور اپنی سفارشوں کے ذریعے سے ہماری پستہ حالی پر بھی اپنے بیٹے کے ذریعے سے نظر کرنا چاہتی ہے، اور ہمیں وہ اس دنیا میں اس قابل بنانا چاہتی ہے کہ جو فضل اور برکت اس نے اپنی زندگی میں پائی ہے، وہ برکت آج ہم بھی اپنی زندگی میں پائیں۔ اور یقیناً آج ہم سب کا یہاں پر عقیدت اور احترام کے ساتھ اکٹھا ہونا اور ایمان کے ساتھ اس بات کی گواہی دینا کہ مقدسہ ماں مریم ہماری بلکہ تمام امتوں کی ماں ہے، اور یہ ماں ہمیشہ ہمارے لیے خدا سے سفارش کرتی ہے اور ہمیں خدا کے قریب لانے میں اپنا اہم کردار ادا کرتی ہے۔ آج کی اس پاک ماس کی پاک عبادت میں آپ سب کو خوش آمدید کہتے ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ ہم اپنے نہایت ہی محترم ریورنڈ فادر فرانسس گلزار جو اپنی 25 سالہ سلور جوبلی مناتے ہیں، آج کی پاک ماس کی قربانی میں ہم انہیں بھی خوش آمدید کہتے ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ ہمارے محترم بھائی ریورنڈ فادر اشرف گل جو ہمارے ساتھ ہیں، ہم انہیں بھی آج کی سقدس قربانی میں خوش آمدید کہتے ہیں۔ خداوند کے حضور اپنی زندگیوں پر غور کریں، اپنی غلطیوں، خطاؤں اور گناہوں پر پشیمان ہوں، اپنے برے اعمال پر غور کریں اور خداوند سے سچی توبہ کرتے ہوئے آج کی اس عبادت کی برکت پانے کے لیے اپنے آپ کو تیار کریں۔ آئیں ایمان کے ساتھ سب اپنے گناہگار ہونے کا اقرار کرتے ہیں۔ میں قادر مطلق خدا اور آپ سب کے سامنے اقرار کرتا ہوں کہ میں نے اپنے خیالوں، باتوں اور کاموں نیز غفلت سے بے شمار گناہ کیے ہیں۔ اس کے مقدسہ مریم ہمیشہ کا ہمارے سب فرشتوں اور مقدسوں اور آپ سب سے بھی التماس کرتا ہوں کہ خداوند ہمارے خدا سے میرے لیے دعا کریں۔ قادر مطلق خدا ہم سب پر رحم فرمائے، ہمارے گناہوں کو معاف کرے اور ہمیں ہمیشہ کی زندگی میں داخل کرے۔ دعا کے لیے سب کھڑے ہوتے ہیں خدا کے حضور، سروں کو بھی جگاتے ہیں، ہم دعا مانگیں۔ اے خداوند ہمارے خدا، مقدسہ مریم کے بیٹے نے ہمیں نجات دلائی، بخش دے کہ ہم اس بداع کماری کی پیدائش کی عید مناتے ہوئے
सलामती और इत्मीनान कसरत से पाएं। हमें आसमानी फजल की ये नेमत अता कर, जब हम ज़मीन पर उसके उस आसमानी वाक़या को याद करते हैं खुदा, जब हम मुक़द्दसा मरियम की ताज पोशी करते हैं, हम उसके सितारों पर नज़र करते हैं, हम उसके ताज पर गौर करते हैं, हम उसकी चद्दर पर गौर करते हैं और उसके पाँव के नीचे चांद को भी देखते हैं। ऐ खुदा, तूने सारी कायनात उसके कदमों में ला खड़ी की, हमें भी मौका दे कि हम भी तेरे हजूर में खड़े होकर इबादत कर सकें, तेरी परस्तश कर सकें, तेरे नाम को जलाल दे सकें। बख्श दे कि आज इस इबादत में शरीक होकर हम बरकत पाएँ। मसीह हमारे खुदावंद के वसीले से जो तेरे साथ रूहुल कुद्दस की वादानियत में खुदा है और हमेशा से हमेशा तक जिंदा रहता और सल्तनत करता है। आमीन। नस्ल और औरत की नस्ल के दरमियान अदावत डालूंगा। आज की पहली तिलावत तकवीन की किताब के 3 बाब की 9, 15 और 20वीं आयत। उस वक़्त आदम के फल खाने के बाद खुदा ने आदम को पुकारा और उसे कहा, तू कहाँ है? वो बोला, मैंने बाग में तेरी आवाज सुनी और डरा, क्योंकि मैं नंगा हूं और मैं छिप गया। उसने उससे कहा, तुझे किसने बताया कि तू नंगा है? क्या तूने उस दरख्त का फल नहीं खाया जिसकी बाबत मैंने तुझको हुक्म दिया था कि इसे ना खाना? आदमी ने कहा कि जिस औरत को तूने मेरे साथ कर दिया, उसने मुझे इस दरख्त का फल दिया और मैंने खाया। तब खुदा ने औरत से कहा कि तूने क्या किया? औरत बोली कि सांप ने मुझको बहकाया और मैंने खाया। तब खुदा ने सांप से कहा, चूंकि तूने ये किया, मलऊन है तू तमाम चरिंदों और दरिंदों में। तू अपने पेट के बल चलेगा और जिंदगी के तमाम अयाम तू हाथ चखेगा। मैं तेरे और औरत के दरमियान अदावत डालूंगा, बल्कि तेरी नस्ल और औरत की नस्ल के दरमियान। वो तेरे सर को कुचलेगी और तू उसकी एड़ी की ताक में रहेगा। आदमी ने अपनी बीवी का नाम हवा रखा, इसलिए कि वो सब जिंदों की माँ है। पाक कलाम के पढ़े सुने जाने पर खुदा की बरकत हो। एक बड़ा निशान आसमान पर नज़र आया। हमारे लिए आज की दूसरी तिलावत मुकाशवा की किताब, उसका 12 बाब 1 से लेकर 9 आयत तक का बयान। उस वक़्त खुदा की हैकल आसमान पर खुल गई और उस हैकल में उसके अहद का संदूक नज़र आया। फिर एक बड़ा निशान आसमान पर नज़र आया, यानी एक खतून जो सूरज को ओढ़े हुए थी और जिसके पाँव के नीचे चांद और सर पर 12 सितारों का ताज था। वो हामला थी और तकलीफ़ में होकर दर्द ज़ैद से चिल्लाती थी। फिर एक और निशान आसमान पर दिखाई दिया और देख, सुर्ख रंग का एक बड़ा अजदहा जिसके 7 सर और 10 सींग थे और 7 ताज उसके सरों पर थे, और उसकी दुम ने आसमान के तहाई सितारों को खींचकर ज़मीन पर गिरा दिया। फिर अजदहा उस औरत के आगे जिसका बच्चा पैदा होने को था जाकर खड़ा हुआ, ताकि बच्चा पैदा हो तो उसे निगल जाए। और उसके यहाँ नरीना फर्जंदे खुदा पैदा हुआ, जो लोहा के आसा से सब कौमों पर हुकूमत करेगा। और उसका फर्जंदे खुदा और उसके तख्त के पास तक उठा लिया गया, और वह खतून बियाबान में भाग गई, जहाँ खुदा ने उसके लिए जगह तैयार की है।
تاکہ وہاں 1260 دن تک اس کی پرورش کی جائے۔ تب میں نے ایک بڑی آواز آسمان میں یہ کہتے سنی کہ اب نجات اور قدرت اور ہمارے خدا کی بادشاہی اور اس کے مسیح کا اختیار ظاہر ہوا ہے۔ پاک کلام کے پڑھے اور سنے جانے پر خداوند کی برکت ہو۔ خداوند آپ کے ساتھ ہو۔ انجیل مقدس بمطابق مقدس لوکا۔ اس کا پہلا باب اور اس کی 39 آیت سے، اور ان دنوں میں مریم اٹھ کر جلدی سے کوہستان میں یہودا کے ایک شہر کو گئی اور زکریا کے گھر میں داخل ہو کر الزبات کو سلام کیا، اور جو ہی الزبات نے مریم کا سلام سنا تو بچہ اس کے بطن میں اچھل پڑا، اور الزبات روح القدس سے بھر گئی اور بلند آواز سے پکار کر کہنے لگی کہ تو عورتوں میں مبارک ہے اور تیرے بطن کا پھل مبارک ہے، اور میرے لیے یہ بات کیسے ہوئی کہ میرے خداوند کی ماں میرے پاس آئے، کیونکہ دیکھ جو ہی تیرے سلام کی آواز میرے کان میں پہنچی تو بچہ میرے بطن میں خوشی سے اچھل پڑا، اور مبارک ہے وہ جو ایمان لائی، کیونکہ جو باتیں خداوند کی طرف سے اس سے کہی گئی تھی وہ پوری ہوں گی۔ اور مریم نے کہا، میری جان خداوند کی بڑائی کرتی ہے، اور میری روح میرے نجات دینے والی خدا سے خوش ہوئی، کیونکہ اس نے اپنی بندے کی پست حالی پر نظر کی۔ اس لیے دیکھ اب سے لے کر ہر زمانے کے لوگ مجھ کو مبارک کہیں گے، کیونکہ القادر نے میرے لیے بڑے بڑے کام کیے ہیں، اور اس کا نام قدوس ہے، اور اس کی رحمت ان پر جو اس سے ڈرتے ہیں پشت در پشت رہتی ہے۔ اس نے اپنے بازو سے زور دکھایا، اور ان کو جو دل کے قیاس سے مغرور ہیں پراگندہ کر دیا۔ اس نے قدرت والوں کو تخت سے گرا دیا، اور پست حالوں کو بلند کیا۔ اس نے بھوکوں کو اچھی چیزوں سے سیر کر دیا، اور دولت مندوں کو خالی ہاتھ لٹا دیا۔ اس نے اپنے بندے اسرائیل کی دستگیری کی، تاکہ اس رحمت کو یاد فرمائے جو ابراہیم اور اس کی نسل پر اب تک رہے گی، جیسا اس نے ہمارے باپ دادا سے کہہ دیا تھا۔ اور مریم 3 مہینے کے قریب اس کے ساتھ رہی اور اپنے گھر کو لوٹ گئے۔ انجیل مقدس کے وسیلہ سے ہمارے گناہ معاف کیے جائیں۔ تشریف لائے اور کنونشن کے دوسرے روز مقدسہ مریم خاندانوں کی مولمہ کے موضوع پر لیکچر پیش کرے۔ آپ سب کی زوردار تالیوں میں۔ ڈر لگ رہا ہے کہ میں کیا بولوں۔ جتنی اونچی آواز سے بابو جی بلا رہے تھے لگتا تھا میں باہر کھڑا تھا۔ شکریہ بابو جی،
खूबसूरत लफ्ज़ों के लिए मैं इस लायक नहीं हूँ। ये उसकी देन है जिसने मुझे चुना और करंथियों के नाम दूसरा खत उसके 3 बाब की 5वीं आयत जो मेरी हयात के लिए, मेरी ज़िंदगी के लिए, काहिन बनने के लिए जो मैंने चुनी थी, उसमें यही था कि हम अपने अंदर कोई ऐसी काबिलियत नहीं रखते हैं। ये काबिलियत सिर्फ उस खुदा की है जो हमसे ये काम लेता है और हम उसकी खिदमत कर पाते हैं। तो सबसे पहले मैं शुक्रिया अदा करना चाहूँगा, इससे पहले कि कलाम की बातें हम शुरू करें और जो कुछ बाबूजी ने कह दिया है उसके बाद मैं कुछ उसके साथ इंसाफ कर सकूं और आज के कलाम अक़दस की कुछ बातें जिनका ताल्लुक़ ख़ानदान से जुड़ा है वो आप तक पहुंचा सकूं। सबसे पहले मैं शुक्रिया अदा करना चाहूँगा रेवरेंड फादर अजीम का, जिन्होंने मुझे आज के दिन आप सबसे गुफ्तगू करने के लिए, आपसे कलाम बांटने के लिए दावत दी और मुझे कहा कि आप ज़रूर आएँ, क्योंकि ये दिन मेरे लिए बड़े ही मुश्किल होते हैं, लेकिन मैं उनके मांगने के अंदाज को ही देखकर ना नहीं कर सका था। अगर तालियां मारनी है तो कुछ अच्छी बात गल तो और मार रहे हैं। ਐਵੇਂ ਮੈਨੂੰ ਲਤੀਫਾ याद आ गया सी। एक ਮਰਾਸੀਆਂ ਦੀ, एक ਚੌਧਰੀਆਂ ਦੀ ਕੁੜੀ ਮਰਾਸੀਆਂ ਨਾਲ ਨੱਸ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਵਾਵਾ ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਵਾਪਸ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਮਾਂ ਪਿਓ ਦੇ ਅੰਦਰ ਤੂੰ ਚੌਧਰੀਆਂ ਦੀ ਧੀ ਹੋ ਕੇ ਤੂੰ ਮਰਾਸੀ ਨਾਲ ਭੱਜ ਗਈ ਸਨ। ਆਂਦੀ ਅੱਬਾ ਕੀ ਦੱਸਾਂ, ਤਰਲੇ ਹੀ ਬੜੇ ਪਾਉਂਦਾ ਸੀ। सो फादर जी ने कोई तरले नहीं डाले, लेकिन उनका अंदाज़ इतना प्यारा और मीठा था। और वैसे भी वो इस पैरिश के पहले पैरिश प्रीस्ट बने थे और मुझे उन्होंने बड़े फ़ख्र से, ईमान से, दोस्त होते हुए, भाई होते हुए और बड़ा समझते हुए उन्होंने कहा आप आएंगे तो मुझे मज़ा आएगा और मेरी कलीसिया उससे ज़्यादा खुश होगी। और मेरे अंदर क्या था मैं ये नहीं बता सकता था, मैं ये नहीं बता सकता था, क्योंकि उन्हें नहीं पता था कि जाम के मेरा पहला प्यार है। मैं पहला साल ही इधर आया था खिदमत करने के लिए और मैं 3 साल यहाँ पर खिदमत करके गया। सो खुदा का शुक्रिया अदा करता हूँ, उनके वसीला से बहुत सारे लोगों को मिल पाया, बहुत सारे खूबसूरत चेहरे आज मुझे मिले देखने को, उनको जिनको देखकर बहुत खुशी भी हुई, कईयों को देखकर तसल्ली भी हुई कि खुदा ने अभी तक उन्हें जिंदों की ज़मीन पर रखा हुआ है और खुदा अभी तक उनसे कुछ अच्छा चाहता है कि वो ज़मीन पर करते रहे। मैं शुक्रिया भी अदा करना चाहूँगा फादर अजमल का, जो जब से काहिन बने हैं और ख़ास तौर पर यहाँ आए हैं, सो किसी भी महफिल में मिलते हैं तो वो भी बड़े प्यार से मिलते हैं और खुदा उनकी कहानत को भी बाबरकत बनाए। और आपने तारुफ में जैसे सुना वो बड़े आराम से बोलते हैं और ये अच्छी बात है। खुदा के फजल से ये बड़ी मुश्किल से समझ आता है कि कैसे बोलना है। सो खुदा ने उन्हें ये बरकत दिया, उसके लिए हम खुदा का शुक्रिया अदा करना चाहूँगा तमाम कैटेकिस्टों का, मुराद साहिबान का, तमाम मुक़द्दसा माँ मरियम की बेटियों का, तमाम इस प्रोग्राम को अरेंज करने वाली कमेटी का, तमाम नौजवानों का, तमाम बच्चों और बच्चियों का जो बाहर अंदर खिदमत कर रहे हैं, जिन्होंने प्यार से हम सबको दावत दी है, जिन्होंने कल बड़ा काम किया, शुक्रिया अदा करते हैं सारी क्वायर्स का और सबसे बढ़कर आप सबका, जिनकी वजह से कामयाबी होती है। जितने सर होते हैं उतना ही ईमान बढ़ता है। तो आपकी वजह से और आपको देख के खुदा का शुक्रिया अदा करता हूँ कि खुदा आपके वसीला से ऐसी महफिलें सजाता है और खुदा आपके वसीला से हम सबको उबारता है कि हम कलाम की बातें करें और खुदा आप सबके वसीला से हमें इस काबिल बनाता है कि हम खुदा के हुजूर इस खिदमत को आगे बढ़ें और खुदा के हुजूर हम जब भी इबादत करें, जब भी कलाम पढ़ें, जब भी दुआ करें, जब भी झुकें,
تو انسان عاجزی اور انکساری سے اور جھک جاتا ہے کہ میں اکیلا نہیں ہوں، میرے ساتھ جھکنے والے اور بہت سارے ہیں۔ تو یہ آپ سب کے وسیلہ سے اور آپ سب کا بھی میں شکریہ ادا کرتا ہوں، جو جامکے سے نہیں بلکہ دور و نزدیک سے، اور آج جیسے خوبصورت کوائر، اور کل بھی سنا بڑی بشپ صاحب تعریفیں کر رہے تھے کوائر کی۔ آج سارا دن بشپ صاحب میرے ساتھ رہے، صبح 9 بجے سے شام 6 بجے تک میرے ساتھ رہے، اور جیسے ہی وہ روانہ ہوئے سیالکوٹ کے لیے پھر میں بھی ان کے پیچھے یہاں تک پہنچا تاکہ مل کر بشپ جی سیالکوٹ میں عبادت کر رہے اور میں یہاں آپ کے ساتھ خدا کے حضور۔ 55 سال سے یہ سلسلہ چلا ہے، 55 سال گزر گئے کہ کلیسیا کے خادمین اس بات کے لیے کوشش کر رہے ہیں کہ کہیں نہ کہیں ہم اس ہستی کے بارے میں جان لیں جسے ہم چاہتے ہیں کہ وہ ہماری زندگی کا حصہ بن جائے، اور وہ ہستی کوئی اور نہیں ہے۔ اس ہستی کو ہر خاندان اپنے ساتھ رکھنا چاہتا ہے، اور اس ہستی کا مقام ہر گھر میں ہے، اور اس ہستی کے وسیلہ سے سب کچھ ممکن ہوتا ہے، اور وہ ہستی کوئی اور نہیں ہے، مقدسہ ماں مریم کی ہستی ہے۔ کوئی ایسا ہوگا یہاں پہ، شاید میں نہیں سوچتا کہ کوئی ہوگا، لیکن نہیں ہوگا کوئی بھی ایسا نہیں ہے جو اس آواز کو سن رہا ہے، جس کے کانوں تک میری آواز جا رہی ہے۔ کوئی بھی ایسا نہیں ہے جو اپنی ماں کی عزت نہیں کرتا۔ کوئی ہے ایسا؟ کوئی نہیں کرتا ہو؟ کوئی ہے؟ ہاں نارا جواب ہی دے چھڑو۔ ہاں جی، کون کون اپنی ماں سے پیار کرتا ہے؟ ہاتھ پورا کھڑا کرو، ادھا ادھا پیار نہیں چاہیے پلیز، چھوٹا موٹا لکیا لکیا پیار نہیں چاہیے۔ سارے کرتے ہیں؟ اور یسوع کی ماں کو کون پیار نہیں کرے گا؟ ہاں کون نہیں کرے گا؟ ہم سارے کریں گے۔ سو اسی لیے میں نے کہا اس ہستی کو سارے گھر لے جانا چاہیں گے۔ سو 55ویں کنونشن کے موقع پر آج بابو جی نے، فادر جی نے، کمیٹی نے، آپ سب نے مل کر یہ موضوع رکھا ہے، مقدسہ ماں مریم خاندانوں کی معلمہ بنے، خاندانوں کی معلمہ بنے۔ اور خاندانوں کی معلمہ استاد کو کہتے ہیں، ٹیچر، معلمہ۔ اور اگر خاندان کی معلمہ بننا ہے تو ہم اس پہ آج غور کرنے کی کوشش کریں گے۔ سو بہت ساری باتیں خاندان کی ہوں گی، بہت ساری باتوں کا تذکرہ ہوگا، بہت ساری باتوں کا ذکر ہوگا، بہت کچھ ہم سیکھ پائیں گے، اور بہت کچھ ہمارے ساتھ اگر یہاں سے لے کے نہ جائیں تو پھر آج کی اس عبادت کا فائدہ کوئی نہیں ہے، پھر وقت ضائع کرنے کی ضرورت نہیں ہے، پھر دعا کرنے کا فضل جو ہے وہ ہمیں نظر نہیں آئے گا، پھر خدا کے ساتھ چلنے کا جو ذائقہ ہے وہ ہماری زندگی میں نہیں اترے گا۔ تو اس لیے بڑا ضروری ہے کہ ہم اس بات پر غور کر سکیں۔ اس سال 74ویں سالگرہ زیارت مقدسہ ماں مریم مریاباد میں سیلیبریٹ کی گئی، اور وہاں پر مقدسہ ماں مریم لسانی معلمہ کا موضوع چنا گیا، اور خدا کے فضل سے خدا کے حضور جب زیارت مقدسہ ماں مریم کے موضوع کو رکھ لیا جاتا ہے، پھر یہ موضوع نہ صرف زیارت مقدسہ ماں مریم پر یاد کیا جاتا ہے بلکہ یہ پورے پاکستان میں پھر ٹریول کرتا ہے، اور ہر پیرش میں، ہر بستی میں، ہر گاؤں میں، ہر کونے میں پہنچنے کی کوشش کرتا ہے، تاکہ جو بات ستمبر کے مہینے میں 8 ستمبر کو مقدسہ ماں مریم کی پیدائش کے بعد کا تذکرہ جو شروع ہوتا ہے، یہ ہر جگہ تک پہنچنا چاہیے۔ سو خدا کے حضور یہ تذکرہ آہستہ آہستہ سینٹ میریز پیرش جام کے چیمہ میں بھی پہنچا،
اور اس پیرش میں بھی پہنچا، اور کل سے ہم اس پہ غور کر رہے ہیں اور آج بھی غور کریں گے، تو ضرور ہم مقدسہ ماں مریم کی ذات اقدس کیا ہے اس پر غور کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ پروفیسر مشتاق اسد بڑی خوبصورتی سے مقدسہ ماں مریم کی عزت میں اضافہ کرتے ہوئے لکھتے ہیں، وہ جب بھی شروع کرتا ہے مریم سے شروع کرتا ہے، وہ جب بھی شروع کرتا ہے مریم سے شروع کرتا ہے، آگ مٹی اور ہوا مریم سے شروع کرتا ہے۔ یہاں میں ہی اسد مریم سے شروع نہیں کرتا، یہاں خود خدا مریم سے شروع کرتا ہے۔ اور ہر گھر کی ابتدا، ہر خاندان کی ابتدا ایک عورت سے ہوتی ہے، اور اس عورت کا نام ماں ہوتا ہے۔ اور خدا نے صلیب سے آپ سب سے کہا، دیکھ تیری ماں، اور اس ماں کو گھر لے جاؤ تاکہ تمہارے گھر میں خاندانی زندگی کا آغاز ہو جائے، تاکہ تمہارے گھر سے ایک ایسی معلمہ، ایک ایسی استاد کا ذکر آ جائے کہ جس کو سنے بغیر آپ کی زندگی جو ہے وہ مکمل نہیں ہوگی، جس کو دیکھے بغیر آپ کی نہ صبح ہوگی اور نہ آپ کی شام ہوگی، جس کی باتیں سنے بغیر آپ کی زندگی میں کبھی ترقی نہیں ہوگی۔ سو اگر استاد کی بات کی جائے تو استاد سب سے بڑی ماں ہوتی ہے، اور استادوں کی استاد اس کو کہتے ہیں جو لسانی ہوتی ہے۔ سو دنیا کے جتنے اساتذہ ہیں ان کی بھی اگر کوئی استاد لسانی کا رتبہ پاتی ہے تو وہ مقدسہ ماں مریم ہے۔ اور جب مقدسہ ماں مریم ہے تو آپ کے بزرگوں نے بھی کہا، آپ کے بزرگوں نے بھی کہا، ہم نے بھی سنا، آپ نے بھی سنا کہ ماں کی گود بچے کے لیے سب سے پہلے کیا ہوتی ہے؟ درسگاہ ہوتی ہے۔ پہلا سکول بچے کا کہاں ہوتا ہے؟ کہاں ہے؟ ماں کی گود میں۔ اور آپ بچوں کو آج کہتا ہوں اس ماں کی گود میں بیٹھے ہو، اس ماں کی باتیں سنو، آج اس ماں سے درس لے لو۔ آج یہ معلمہ بن کے آپ کی مدد کرنا چاہتی ہے، آج یہ استاد بن کر ایک ماں پیار کے ساتھ کبھی کسی کے سر پر ہاتھ پھیر کر، کبھی کسی کے گال کو چھو کر، کبھی اسے پیار کے ساتھ اس کی آنکھوں کو ہاتھ لگا کر، کبھی اس کے ہونٹوں کو چھو کر، کبھی کسی کے کان کو تھپ تھپا کر اس بات کے لیے تیار کرتی ہے، میری طرف توجہ کرو، سیکھو سیکھو۔ جس طرح میرا بیٹا کہتا ہے مجھ سے سیکھو کیونکہ میں حلیم اور دل کا فروتن ہوں، اور یہ بھی اپنی زندگی میں پکار کر کہہ رہی ہے مجھ سے سیکھو، میں تمہاری ماں ہوں، میں وہ ہوں جسے میرے بیٹے یسوع نے تمہیں دیا ہے، میں وہ ہوں جس نے میرے کہنے پہ پہلا معجزہ کیا ہے، اور آپ کے اشتہار کے اوپر پہلے اس بات کا تذکرہ ہے۔ وہ کیا کہتی ہے؟ میں جو تمہیں کہہ رہی ہوں سنو، پہلی بات جو میرا بیٹا کہے گا وہ کرو۔ بتا کون رہا ہے؟ ماں بتا رہی ہے۔ کہہ کون رہا ہے؟ مقدسہ ماں مریم کہہ رہی ہے۔ اور جو بچے زندگی میں اپنی ماں کی بات نہیں سنتے ہیں وہ زندگی میں ناکام بچے ہوتے ہیں۔ یہ آپ کا تجربہ ہے، یہ زندگی کا تجربہ ہے، یہ آپ کے خاندانوں کا تجربہ ہے۔ آپ اپنے خاندان میں دیکھ لیں، اپنے رشتہ داروں کے خاندان میں دیکھ لیں، جن بچوں نے اپنی ماں کی آواز نہیں سنی ہے انہیں اس دنیا میں برکت بھی نہیں ملی۔ اور یشوع بن سراق کی کتاب 3 باب، جو اپنی ماں کی خدمت کرتا ہے، اپنی ماں کی بات مانتا ہے، اپنی ماں کا حکم مانتا ہے، اپنی ماں کی سنتا ہے، اس کے لیے بہت ساری برکتیں جوڑ دی خدا نے۔ پہلی برکت جوڑ دی، اس کی دعا سنی جائے گی۔ دوسری برکت جوڑ دی اس کے ساتھ، اس کے گناہ معاف ہو جائیں گے۔ تیسری برکت اس کے ساتھ جوڑ دی، اس کو لمبی عمر میں مل جائے گی۔ اب آپ کیا پانا چاہتے ہو یہ آپ کو فیصلہ کرنا ہے۔ زمین پر رہنے والی ماں کی بات سننے سے یہ برکتیں ملتی ہیں، تو آسمان کی ملکہ کی بات سننے والے اور یسوع کی ماں کی بات سننے والے، اور اپنی ماں جسے یسوع مسیح نے دے کر ہمیں کہا دیکھ تیری ماں، اگر ہم اس کی بات سنیں گے تو کتنی برکتیں کیوں نہ ملیں گے،
کیوں اس کا فضل نہیں ہوگا؟ کیوں ہمارے خاندانوں میں یہ جلال، یہ قدرت اور یہ برکت نہیں آئے گی؟ یہ ماں کس طرح سے اس بات کو سمجھ پاتی ہے؟ سو خاندان کی بات ہو رہی ہے تو خاندان میں سب سے پہلی درسگاہ کون ہے؟ ماں کی گود. کیا ہے؟ درسگاہ اسکول کو کہتے ہیں، بلڈنگ نہیں ہے. میرا اسکول کتنا بڑا ہے؟ یہ وہ اسکول ہے جس کی بلڈنگ نہیں ہے لیکن جس کی وسعت بہت بڑی ہے. اگر آپ کی ماں کی گود کا جو اسکول ہے اس کی وسعت بڑی ہے تو آپ اندازہ لگاؤ یہ جو آپ کے سامنے مقدسہ ماں مریم کھڑی ہے اس کی وسعت کتنی ہے، اس کا جلال کتنا ہے، اس کی قدرت کتنی ہے. اور اس کی وسعت دیکھنا چاہتے ہو تو پھر بتایا گیا آسمان سے ستارے اتار کر اس کے تاج پر لگا دیے گئے، سورج کو پکڑ کر اس کی چتر بنا دیا گیا، چاند کو کھینچ کر اس کے پاؤں کے نیچے ڈال دیا گیا. اور کبھی غور کرنے کی کوشش کرو، اتنا بڑا چاند اور اتنا بڑا سورج اور اس کے نیچے آپ اس ماں کی گود میں بیٹھے ہوئے اس سے سیکھ رہے ہو تو پھر آپ کتنے چھوٹے ہو گے. سو خدا کے حضور یہ وہ ماں ہے جو ساری دنیا کے خاندانوں کو زندگی کی باتیں بتانا چاہتی ہے. آئیں تشریح اشرح کی کتاب اس کے 6 باب کی طرف توجہ کرتے ہیں. بچے بڑے ہوئے، اس گود سے نکلے ہیں، اس گود سے نکلے ہیں اور اس گود سے نکل کر والد کو بھی خاندان کا حصہ بنا کر، والد کو بھی اس کی ذمہ داریوں کا احساس دلا کر، خاندان کے سربراہ کو بھی اس میں شامل کر کے تشریح اشرح کی کتاب اس کے 6 باب میں اعلان کر دیا گیا. تو خدا کے کلام کی باتیں اپنے بچوں کو سکھائے گا. کیسے سکھائے گا؟ اٹھتے بیٹھتے سوتے جاگتے لیٹتے. جب تم چلو گے تب بھی خدا کی باتیں کرو، جب تم بیٹھو گے تب بھی خدا کی باتیں کرو، جب تم لیٹو گے تب بھی باتیں کرو، جب تم سونے لگو گے تب بھی اس کی باتیں کرو، جب سو کے اٹھو گے پھر بھی اس کی باتیں کرو. اب کبھی کبھی ہم دیکھتے ہیں اپنے بچوں کو، کیا ہم نے تو ایسے ہی سنا، سارے چارپائیوں پہ لیٹے ہوتے تھے، اماں ہماری دعا کر رہی ہوتی تو ہم دعائیں ویسے ہی سیکھ لیتے ہوتے تھے. لیٹے ہوئے سارے شام کی دعائیں پڑھ رہے ہیں، ہمارے باپ کی دعا پڑھ رہے ہیں، توبہ کا عمل پڑھ رہے ہیں، اور یہ ساری دعائیں جو آج پاک شرکت سے سیکھنے سے پہلے، پاک شرکت لینے سے پہلے یہ دعائیں ہم ایسے ہی سیکھتے تھے، ماں سے کبھی باپ سے. لیکن یہ سب کے سکھانے کا عمل تھا. اور خاندان کی اگر معلمہ کی بات ہے تو مقدسہ ماں مریم نے کیا کچھ نہیں یسوع کو سکھایا ہوگا، اور آپ کو سکھانے کے لیے وہ کیا کچھ کرنے کے لیے تیار نہیں ہوتی ہے. کئی چیزیں ہمیں سمجھ نہیں آ رہی ہوتی ہیں اس وقت میں، چھوٹے ہم ہوتے ہیں. ایمان کا عمل پڑھتے اس میں 3 شخصیات ہیں، باپ، بیٹا اور روح القدس. کیا ہے، کیسے 3 خدا کا نام لے کر ہم اسے ایک مانتے ہیں، کیسے ہمارا ایمان ہے، کیسے ہمیں اپنے حکم ماننے ہیں، کیسے رسولوں کا عقیدہ ہے. کئی باتوں کی سمجھ نہیں آتی ہے، اور کئی بار شاید یہ باتیں سیکھتے سکھاتے ہوئے ہمیں واپسی پہ الٹے جواب ملنا بھی شروع ہو جائے. کبھی کوئی ایسی بات، بچے ہیں کچھ بھی سوچ سکتے ہیں، کچھ شرارت بھی آ سکتی ہے، کچھ کہا بھی جا سکتا ہے، سچ بھی ہو سکتا ہے. شاید اس وقت میں کئی باتیں ماں باپ کو بھی سمجھ نہ آتی ہوں. سو یاد کریں وہ واقعہ جب یسوع 12 برس کا ہے، کھو گیا ہے. 3 دن اور رات ڈھونڈتے ڈھونڈتے، پہلے 3 دن کا سفر اس طرف کو جاؤ، پھر 3 دن کا سفر کر کے واپس آؤ، اور پھر آ کر یسوع کو ڈھونڈو کہاں ہے، اور اس کو ہیکل میں پاؤ، اور ہیکل میں دیکھتے ہوئے سوال کرو، بیٹا تو نے ہمارے ساتھ ایسا کیوں کیا؟ اور آگے سے جواب کیا آئے؟ جواب آئے، کیا تمہیں پتا نہیں تھا مجھے اپنے باپ کے گھر میں ہونا ضرور ہے؟ اور مقدسہ ماں مریم خاموش. کئی بار اس ماں کو خاموش بھی رہنا پڑتا ہے، اور وہ بتاتی ہے خاموش رہنا کتنا ضروری ہے.
خاموش رہنا کتنا ضروری ہے، اور خاموشی کی زبان شاید شور کرنے سے زیادہ اس کی آواز زیادہ اونچی ہوتی ہے۔ جب آپ کے خلاف کوئی بات کرتا ہے اور آپ کو کوئی برا بلا کہتے ہیں اور آپ خاموش رہتے ہو، تو اس کے دل میں جو آگ لگتی ہے وہ آپ اندازہ نہیں کر سکتے ہو کہ آپ نے اس کی بات کا، بری بات کا جواب ہی نہیں دیا۔ لیکن یہاں یسوع کی باتیں وہ سنتی ہے، اچھی باتیں سنتی ہے جن کی وسعت کچھ اس کے ذہن میں شاید کاملیت تک نہیں پہنچی ہے، اور پھر آواز کیا آتی ہے، اور وہ یسوع کی باتوں کو اپنے دل میں غور کرتی رہی، سوچتی رہی، دل میں رکھتی رہی، دماغ میں غور کرتی رہی۔ دماغ میں غور کرنا بڑا ضروری ہے خاندانی زندگی میں، سننا، دیکھنا، خاموش رہنا، ٹھہراؤ لانا، رکنا، اور خدا کے حضور اس بات کو دیکھنے کی کوشش کرنا کہ کس طرح ہم اپنے اس عمل کو سمجھ پائیں گے۔ بنیادی طور پر یہاں تک میں کہوں گا، تھوڑا سا ہم واپسی کی طرف آتے ہیں۔ بائبل مقدس کی پہلی کتاب کا نام کیا؟ ہاں جی، اونچی آواز میں بولے۔ کچھ کہتے ہیں تکوین، کچھ کہتے ہیں پیدائش، دونوں ٹھیک ہیں، پریشان نہ ہو۔ تکوین کا مطلب ہے ابتدا، پیدائش کا مطلب ہے پیدا ہوں گے تو کام شروع ہوگا، ٹھیک ہے؟ اور پیدائش اس لیے رکھ دیا گیا کہ ہر چیز پیدا کی جا رہی ہے، ہر چیز بنائی جا رہی ہے، اور تکوین اس لیے کہ ہر چیز کا آغاز ہو رہا ہے، شروع کی جا رہی ہے۔ خدا کے حضور اس بات کی طرف توجہ کرے ذرا مہربانی سے، بڑا ضروری ہے، کہیں نہ کہیں سے تو شروع کرنا ہوگا۔ اور کیا شروع کرنے کی ضرورت ہے؟ جب بچہ پیدا ہوتا ہے تو کیا کرنے کی ضرورت ہے؟ جی، بچہ پیدا ہو گیا، ادھر سے نانا آ رہا ہے مٹھائی اٹھا کے، واو، نانا آ گیا، بیٹا پیدا ہوا ہے، تیرا نانا آیا، تیری نانی آ گئی ہے، تیرا ماموں آیا ہے، تیرا چچا آیا ہے، تیرا چچی آئی ہے، پھپھا آیا ہے، پھوپھی آئی ہے، ماموں آیا ہے، تیرے بھائی آئے ہیں، تیری بہنیں آئے ہیں، تیرے کزن آئے ہیں۔ کیا بچہ دیکھتا ہے؟ کیا بچے کو پہچان ہے؟ کیا بچے کو اس بات کا احساس ہے؟ لیکن آپ کیوں اس کے کان میں یہ بات ڈالتے ہو؟ کیوں اسے بتاتے ہو؟ کیوں اسے سکھاتے ہو؟ کیوں اسے دکھاتے ہو تصویریں جو باہر کے ممالک میں ان کے تصویریں لا لا کے اس کے سامنے رکھتے ہیں؟ باپ باہر ہو تو اس کی تصویر، یہ تیرا باپ ہے۔ لیکن جس نے ابتدا کی ہے، جس نے پیدا کیا ہے، کیا کسی نے پکڑ کر کبھی کہا ہو یہ ہمارا کلام ہے، یہ ہمارا یسوع ہے، دیکھو یہ ہماری مقدسہ ماں مریم ہے، یہ اس کی روزری ہے؟ کبھی کسی نے نہیں یہ کیا۔ خاندان کی ابتدا یہاں سے شروع ہوتی ہے، ماں کی گود جو بچے کے لیے درسگاہ ہے، وہاں یہ سبق بھی آنا چاہیے۔ دنیاوی سبق سے ہٹو اور روحانی سبق کی طرف بھی تھوڑی سی توجہ دو۔ ضرور وہ رشتے ہیں، لیکن ایمان سے رشتہ بھی تو جوڑو۔ مسلم ہوں وہ اذان دیتے ہیں، کیوں دیتے ہیں؟ یہودی ہوتے ہیکل میں لے کے جاتے ہیں، آؤ بھائی ہیکل میں لے کے جانا ہے، یسوع کو لے گئے تھے ہیکل میں۔ ہم کیا کرتے ہیں؟ بڑا ہو جائے گا بپتسمہ لے لے گا، کیا فرق پڑتا ہے بپتسمہ لے نہ لے، کیا ہو جائے گا؟ خاندان کی معلموں، آپ بھی ساری معلمہ ہو، آپ بھی سارے معلم ہو، آپ بھی ویسے ہی استاد ہو، آپ بھی ویسی استانیہ ہو، لیکن اگر آپ اپنے اس بچے کی کہ جو بول نہیں سکتا ہے، جو کہہ نہیں سکتا ہے، جو وہ محسوس کر رہے آپ کو بیان نہیں کر سکتا ہے، کیوں آپ اس کی روحانی ضرورتوں کو دیکھ نہیں پا رہے ہو؟ جو استاد محسوس نہ کرے، جو استاد آپ کے بولنے سے پہلے نہ جانے، جو استاد آپ کے متعلق جانتا نہ ہو،
وہ استاد نہیں ہو سکتا. اور اسی لیے ہمارا خدا اور ہماری ماں ہمارے مانگنے سے پہلے جانتے ہیں ہمیں کیا ضرورت ہے، کیونکہ انہیں پتا ہے. ہمیں نہیں پتا چلتا ہے، لیکن انہیں پتا ہے کہ ہمیں کیا ضرورت ہے. اور اسی لیے اس ضرورت تک پہنچنے کے لیے ہمیں ایمان کی ضرورت ہے. اپنے بچوں کے ایمان کی پہلی پرواہ کرنا یہ خاندان کی ضرورت ہے. اور مقدسہ ماں مریم سارے خاندانوں کو سکھاتی ہے کیسے وہ لپیٹ کے یسوع کو رکھتی ہے چرنی میں، کیسے وہ مجوسیوں کی آمد کو دیکھتی ہے، کیسے چرواہوں کی آمد کو دیکھتی ہے. ہر بات پر غور، ہر چیز کی فکر، اور ہر اس چیز اور فکر کے دوران ہمیں سکھاتی ہے کہ یہ جو پہلی درسگاہ ہے، یہاں پر ایمان کی بنیاد ہے، یہاں سے سب کچھ ملتا ہے. اور پھر کئی بار بڑے ہو کر بھی ابتدائیں ہوتی ہیں جس کا تذکرہ آپ سننا چاہیں تو تکوین کی کتاب، ابراہیم سے خدا کی ملاقات ہوئی تو پھر کیا ہوا؟ خدا نے اسے قوموں کا باپ بنا دیا. خدا نے اسے قوموں کا باپ بنا دیا. داؤد سے ملاقات ہوئی ہے تو اسے بادشاہ بنا دیا، 12 قبیلوں کا بادشاہ بنا دیا. یوسف سے بات ہوئی اور ملاقات ہوئی تو اسے مصر کا شہنشاہ بنا دیا. اور مریم سے بات ہوئی ہے تو خدا کی ماں ہی اسے بنا دیا. اور پھر وہ ماں ہمیں بھی دے دی تاکہ ہم بھی اس سے دیکھ لیں، مل لیں، ہم بھی اس سے ملاقات کر لیں، ہم بھی اس کو جان لیں، کیونکہ اس کے بغیر ہم سمجھ نہیں پائیں گے کہ وہ کیسی ہے. ہمارا خدا، ہمارا استاد اور ہماری استاد کی ماں جو بڑی استاد ہے، جس کے لیے آج ہم بیٹھے ہوئے ہیں، وہ ہمارے مانگنے سے پہلے جانتی ہے کہ ہمیں کیا کیا چاہیے. اور اسی لیے ہم منت لے کر چل پڑتے ہیں مریاباد، اور مریاباد پہنچنے سے پہلے ہماری کئی منتیں پوری ہو جاتی ہیں. کئی مائیں یہ بچوں کی خواہش لے کر، ہماری اولاد نہیں ہو رہی اور مریاباد جائیں گے تو اولاد ہو جائے گی، اور 1 سال بھی نہیں گزرتا کہ اگلے زیارت آنے تک بچہ لے کے وہاں پہ کھڑی ہوتی ہے. اے ماں، یہ تو نے برکت کر دی ہے، یہ معجزہ تو نے کر دیا ہے. یہ ایمان ہے. اور اگر آپ کے پاس ایمان نہیں ہے تو پھر کیا ہوگا؟ کچھ نہیں ہوگا، کچھ نہیں ہوگا. اور جب ایمان خراب ہوا ہے، جب ایمان ڈولا ہے، جب ایمان کا تذکرہ کیا گیا ہے، جب تک ایمان کا تذکرہ پڑھنا ہے تو عبرانیوں کے نام خط اس کے 11ویں باب کو اگر آپ پڑھنا شروع کریں تو اس کے اندر خدا کے حضور بہت سارے لوگوں کا ذکر کیا گیا ہے، اور ان تذکرے کو بیان کیا گیا ہے جو کہ پرانے عہد نامے کے سارے انبیاء کرام ہیں، اور نئے عہد نامے کے بھی بہت ساری شخصیات کا ذکر ہے. لیکن میں اس لیے تھوڑا سا ذکر کرنا چاہتا ہوں ایمان کا، کیونکہ ایمان سے بہت کچھ ہوتا ہے. اور ایمان کا ذکر کر کے میں آپ کو بتانا چاہوں گا، تو اگر آپ ایک آباء و اجداد میں سے ایک شخصیت ہے جس کا نام ہنوک ہے. ہنوک کو جانتے ہیں؟ کیا ہوا تھا اس کو؟ ہاں جی، کیا ہوا تھا اس کو؟ خواتین کو پتا، بندیاں نہیں کوئی پتا. وہ زندہ آسمان پر اٹھایا گیا تھا یسوع سے پہلے، پرانے عہد نامے میں، پہلی کتاب میں، ابتدا کی کتاب میں، پیدائش کی کتاب میں، تکوین کی کتاب میں، اس کے 5ویں باب کی 21ویں آیت سے لے کر 24ویں آیت تک اس کا ذکر کیا گیا ہے. اور اس کے ذکر کیا گیا ہے وہ 60 برس کا تھا جب اس کا پہلا بیٹا پیدا ہوا، اور اپنے بیٹے کی پیدائش کے بعد وہ 300 سال اور زندہ رہا، اور اس کے بعد 365 سال کا ہو کے مرا. کتنے سال کا؟ مرا نہیں تھا. کہاں چلا گیا تھا؟ آسمان پر چلا گیا تھا اور زندہ. اور اس کا بیٹے کا نام تھا متوشالہ. اور متوسلہ جو ہے وہ کتنے سال زندہ رہا تھا؟ 969 سال. 969 سال، تقریباً 1000 سال کے قریب ہی پہنچ گیا تھا. 21 سال کم 1000 سال. کیا پانا چاہتے ہو زندگی؟